a country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime, has had the audacity to attack the world's largest democracy. ہمارے پاس ایک بہترین چانس ہے, ایک گولڈن اپورچونٹی ہے, ہمیں ہندوستان پہ حملہ کر لینا چاہیے, ہمیں کشمیر کو ریکور کر لینا چاہیے. پاکستان بھی ایئر فورس پہ بڑا پیسہ لگا رہا ہے, اور وہ اسی لیے لگا رہا ہے کہ کل کو نریندر مودی صاحب کا موڈ اگر کیا کہ جی پاکستان پہ چھوٹی موٹی سٹرائک مار دو تو مودی صاحب کو آگے سے جواب بھی آ جائے. بلکہ وزیر اعظم نے مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی عرصے سے آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں. پرانا والا راگ اپنایا ہے, پرانا والے گانے گائے ہیں کہ بھائی کشمیر کے اندر انڈیا جو ہے وہ ایٹروسٹیز کر رہا ہے. انڈیا کہہ رہا ہے جناب ہم نے پاکستان کو جواب ہی نہیں دینا, ہمارا جو سب سے جونیئر ینگسٹ ڈپلومیٹ ہے وہ پاکستان کو جواب دے گا. اگر وہ بنگال کو فتح کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی توڑ سکتے ہیں, بلوچستان کو بھی الگ کر سکتے ہیں, KPK کو بھی. کون الگ کرے گا؟ ہندوستان, نریندر مودی صاحب, BJP کا نظریہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے, اس کے ریزے کرنے ہیں, اس کو تقسیم کرنا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہندوستان کا کلاؤڈ بہت مضبوط ہے, اور یہ ہم جو کہتے ہیں 5 اگست 2019 کی سٹیٹس بحال کیا جائے جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کشمیر کا. اٹ از ٹو امبیرس, پاکستان کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. پاکستان کو وہ چاہتے ہیں ٹو میک اٹ بلٹل, کیا آپ کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے, ہمارا ایک 3rd سیکٹری پتہ نہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں, بچہ ہے ہمارا یار, ابھی کل آیا ہے, ہم نے اس کو کہا جاؤ بیٹا جاؤ اس کو پاکستانی وزیر اعظم کو رسپونڈ کر. اب چاہے ہم جو بھی کر لیں, ہم چاہے جتنی بھی نہ رگڑ لے زمین پر, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کشمیر چلا گیا, اب کشمیر جانے, انڈیا جانے. یہاں پہ پیٹرول 250 کا ملتا ہے پاکستان میں, وہاں پہ پیٹرول کا لیٹر 80 روپے کا ہے. وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بیسٹ ہے, وہاں پر ہیلتھ سسٹم بیسٹ ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر بہترین ہے. یہاں پر کیا ہے, کچھ بھی نہیں. انڈیا کہہ رہا ہے جناب ہم نے پاکستان کو جواب ہی نہیں دینا, ہمارا جو سب سے جونیئر ینگسٹ ڈپلومیٹ ہے وہ پاکستان کو جواب دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو, اس تھیری کو, اس کو ریڈ کریں, کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مودی اب کا لیول نہیں ہے کہ شہباز شریف کو جواب دے, ڈاکٹر جے شنکر کا لیول نہیں ہے کہ شہباز شریف کو جواب دے. ہم تو دنیا کے اور بڑے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں, ہم تو دنیا کے اور بڑے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جب وہ گھر میں ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے مودی صاحب کو, تو وہ سابق منسٹر فواد چودھری کا بھی نام لے لیتے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشنز میں کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بیسیکلی کیا ہے, اٹس ٹو امبیرس پاکستان, اٹ از ٹو امبیرس پاکستان کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. پاکستان کو وہ چاہتے ہیں ٹو میک اٹ بلٹل, کیا آپ کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے, ہمارا ایک 3rd سیکٹری پتہ نہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں, بچہ ہے ہمارا یار, ابھی کل آیا ہے, ہم نے اس کو کہا جاؤ بیٹا جاؤ اس کو پاکستانی وزیر اعظم کو رسپونڈ کر. یہ ہے ٹو میک سم ون بلٹل, ٹو میک سم ون فیل اینڈ ٹیل یو آر نتھنگ, آپ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے. یہ جو طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کی لڑائی رہی ہے شروع سے. پاکستان یہی کہتا جناب ہمیں جو ہے وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے, ہماری ایگزسٹنس کو ہی نہیں مانتے, ہمیں یہ چیلنج کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فضول ہے. دس از واٹ پاکستان سیز, کلیئر سیدھا پاکستان کہتا ہے یار یہ ہمیں مانتے ہی نہیں ہے, ہمارے اس کو سمجھتے ہیں کہ یار انہوں دی گل ہی کوئی نہیں, انہوں دا کی چھڈو پرا, انہوں دفاع کرو, یہ کی مطلب. اب یہ چیز جو ہے اب پاکستانیوں کو ظاہری بات ہے, they don't like it the way انڈین لیڈرشپ اگر ٹریٹ کرے گی پاکستان کو, the way انڈین لیڈرشپ اگر ٹریٹ کرے گی پاکستان کو, تو بھائی پاکستان تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ غصہ آتا ہے لیڈرشپ کو, ٹھیک ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے غصہ آنا چاہیے. دیکھیے انڈیا اس کو کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی, پاکستان کو بھی اس کو ڈیلیبریٹلی غصہ اگنور کر دینا چاہیے. پاکستان کو بھی اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ اگنور کر دینا چاہیے. نو ایشوز, چھوڑ دیں, بات ہی ختم کر دیں بھیا, بات ہی ختم کر دیں, اس چیز کو اگنور کر دیں. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed
cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. पाकिस्तान कहता था कश्मीर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है. अब तो आर्टिकल हट गया, अब हिंदू भी आएंगे, वहाँ पर मुस्लिम भी आएंगे. अब पाकिस्तान यूएन में क्या कहेगा? और यूएन तो छोड़ो, अब तो इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट भी मिलने वाली है. आज तो ये उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान. हिंदुस्तान इसमें वोटिंग नहीं करी है और उसके अलावा भी जितने भी सुपर पावर है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े. पाकिस्तान में उनको कुछ दिखाई नहीं था. 23 दफ़ा हम IMF के पास गए, अब IMF हमें पैसे ही नहीं दे रहा कि भाई आपकी हैसियत ही नहीं है, आप पे ही नहीं कर सकते हो हमें दोबारा से, और आप अपने शराइत पे बिल्कुल उतरते भी नहीं हो. उसके अलावा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे. अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है. अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है. अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, KPK को भी. कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, BJP का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है. लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे. जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर. उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है. अहमद वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा. सच में बिल्कुल बिखर जाएगा. और आपको हम लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे. बहुत बड़ा सवाल है. अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या?